بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور عاد کی طرف بھیجا ہم نے ہود کو، وہ بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی تمہارا حاکم نہیں سوائے اس کے، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ ہود ان لوگوں کو نصیحت کرتے اور اللہ کی طرف بلاتے اور کہتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور وہ یاد کرو کہ تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے، اور زیادہ دیا تم کو بدن میں پھیلاؤ، سو یاد کرو احسان اللہ کے، شاید تمہارا بھلا ہو۔ اور اس قوم میں جو دراز قد تھے، قد ان کا 400 گز لمبا تھا اور اوسط والوں کا 200 گز، اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کا قد 70 گز کا تھا۔ اور وہ سب بولے اے ہود، تو ہمارے پاس کچھ سنت سے نہیں آیا، اور ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور ہم نہیں ماننے والے۔ پس خدا تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا۔ اس میں 70 آدمی 70 قبیلے میں سے ان پر ایمان لائے تھے، باقی سب کافر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تو اس واسطے آیا ہمارے پاس کہ بندگی کریں ہم تیرے اللہ کی، اور چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادا؟ وہ بولے اے ہود، ہم تیرے خدا کی پرستش نہیں کریں گے اور اپنے باپ دادا کے خدا کو پوجیں گے۔ اگر تو ڈراتا ہے عذاب سے اپنے اللہ کے تو دکھلا، ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر ہود علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اور کہا خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا کہ ان کے ساتھ مجھے لڑنے کی طاقت نہیں، شاید مجھے مار ڈالیں۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس کے زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے۔ قوت ان کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو زانوں تک اس میں گھس جاتے۔ سب نافرمان تھے اور وہ کہتے تھے یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ تب اللہ کا حکم ہوا کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہے۔ تب ہود علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑ پر گئے اور کہا اے قوم، تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور غضب الہی تم پر آئے گا۔ وہ بولے کون سی ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے 3 برس تک پانی برسنا ان پر روکے رکھا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا قحط ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر رجوع لاؤ اس کی طرف کہ تم پر چھوڑ دیں آسمان کی دھاڑیں اور زیادہ دیں تم کو زور پر زور، اور نہ پھیرے جاؤ گناہ گار ہو کر۔ کافروں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے اور نہ مانیں گے تم کو۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ پس 6 آدمی قوم عاد میں سے مکہ میں گئے۔ ان میں 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے۔ ان دونوں کے نام مزید اور لکیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیل تھا۔ یہ 70,000 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مکے کو گئے۔ مزید نے ان سے کہا کہ جب تک ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے تب تک آسمان سے بارش نہ برسے گی، مگر ان سب نے ان کو جھٹلایا۔ تب مزید اور لکیم نے کہا الہی، وہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں سن لے۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا الہی، میں تا قیامت دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد لکیم نے کہا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر کہ 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم الہی ہوا، میں نے تجھے بخشی۔ اور کیل نے کہا خداوند، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور کسی مشکل میں نہیں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 منٹ کے اندر
سیاہ، سفید اور سرخ بادل پیدا ہوا اور آواز آئی کہ اے کیل، اس تین میں سے جس کو چاہے تو اسے اختیار کر۔ تب کیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید اور سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے حکم سے سیاہ بادل ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبع نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، نام اس کا ریح العقیم ہے۔ 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھ کر رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں اور موکل ہیں۔ جب روز قیامت ہوگا وہ ہوا چھوڑی جائے گی، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی اور آسمان گر پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے گا۔ حکم ہوا، اے فرشتوں وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی، اے جبار عالم کس قدر چھوڑیں؟ حکم ہوا، گائے کی ناک کے اندازے سے نکلے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب العالمین اس قدر سے سارا عالم برباد ہوگا۔ تب حکم ہوا کہ سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب وہ ہوا سیاہ بادل کی طرح پہاڑ کی طرف سے نکل آئی، اسے دیکھ کر قوم عاد شاد ہوئی اور وہ بولے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ ترجمہ، کوئی نہیں، یہ وہ ہے جس کی تم شتابی کرتے تھے، یہ وہ ہوا ہے کہ جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود، تو نے خوشخبری پہنچائی جس سے ہم خوش ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ ایسا کہ وہ سب 7 لاکھ مرد 3 پہاڑ کے بیچ میں جا رہے تھے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور پاؤں اپنا گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، اور عورتوں، مردوں اور لڑکوں نے چارپائیوں کو بیچ میں اپنے لے لیا اور کہتے تھے کہ 3 طرف سے ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم۔ تو یہ کون سی ہوا ہے جو ہمارے بیچ میں گزرے گی اور زور کرے گی؟ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک زوردار آواز آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ جتنے مکانات تھے جڑ سے کھود کر پھینک دیے اور سب برباد ہوئے، اور ہوا نے ان کے پاؤں کے نیچے سر کے بل ان کو زمین پر ڈال دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، یعنی پھر تو دیکھے لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ ٹھنڈ ہوں کھجور کے کھوکھلے، پھر کیا تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا؟ اور پتھر، دھول، خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص ان کے رونے کی آواز سنتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ اور ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے اس قدر زور کیا مگر وہ کچھ نہ بگاڑ سکی۔ سچ ہے، ترجمہ، جو شخص اللہ کا ہوا کل ہے واسطے اسی شخص کے۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا کہ عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کر دے گا تب تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ وہ مردود یہ کہہ رہا تھا، اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے آ کر اس پلید کو دور کیا اور سخت عذاب نے آ کر اس قوم کو ہلاک کیا۔ پس ہود علیہ السلام نے بعد 400 برس کے دنیائے فانی سے رحلت فرمائی اور مومن سب ان کے لیے روئے اور ان کو دفن کیا۔ پیچھے ان کے 100 برس تک مومن سب دنیا میں رہے۔ اس کے بعد انتقال فرمایا اور اولاد ان کی اپنے دین پاک پر مدت تک قائم رہی اور ایک عالم ان سے آباد ہوا اور دین اور ایمان کی راہ مخلوق کو بتائی۔ ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آسمان و زمین کے خدا کو پوجتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ شیطان نے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو۔
تاکہ روز قیامت میں وہ تمہارے لیے شفاعت کرے۔ تب ان لوگوں نے ایک بت بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور کیسا کیا تیرے رب نے سمود سے، جنہوں نے تراشے پتھر وادی میدان میں۔ وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، پہاڑ کھود کر گھر بنائے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف سوراخ کر کے اس میں نکرا پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان اس میدان میں بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی کو رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ابلیس نے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ سبھی نے سجدہ کیا اور کافر ہوئے، اور ایک عظیم گنبد اس پر بنا کر اسے عبادت خانہ قرار دیا۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا۔ اس نے گنبد میں سوراخ کر کے بت کے پاس جا کر اپنا ڈنک اس کے سر میں چبھا کر کرسی سمیت اس کو اٹھا لے جا کر دریائے محیط میں ڈال دیا۔ کافر یہ سب حال دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم پر بھیجا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔